وہ کہتے ہیں کہ ہاتھیوں کی لڑائی میں گھاس برباد ہوتی ہے۔ امریکہ روس کی ان یقین دہانیوں کو سفید جھوٹ قرار دے رہا ہے کہ روس کا کہنا یہ ہے کہ سارا جنگی جنون صدر بائیڈن کی بس مدتی انتخابی مہم کا حصہ ہے۔ جنگ میں سب سے پہلی شہید سچائی ہوتی ہے، لیکن اس تنازع کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی سچائی کو زندہ دفن کر دیا گیا۔ یہ میں اگر غذائی اجناس کی فراہمی رک گئی تو کیا ہوگا؟ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے مشرقی یورپ کے بحران کی، جسے آپ یوکرین کا بحران کہتے ہیں۔ ایک کہاوت ہے کہ جنگ میں سب سے پہلی شہید سچائی ہوتی ہے، لیکن اس تنازع کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی سچائی کو زندہ دفن کر دیا گیا ہے۔ صدر بائیڈن بڑے اعتماد کے ساتھ روسی حملے کی تاریخ پہ تاریخ دے رہے ہیں، جبکہ روس کا کہنا یہ ہے کہ اس کا حملے کا کوئی ارادہ ہی نہیں۔ امریکہ روس کی ان یقین دہانیوں کو سفید جھوٹ قرار دے رہا ہے، جبکہ روس کا کہنا یہ ہے کہ سارا جنگی جنون صدر بائیڈن کی بس مدتی انتخابی مہم کا حصہ ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ 8 نومبر کو اس سال امریکہ میں پارلیمانی انتخابات ہونے، جنہیں ہم بس مدتی انتخابات کہتے ہیں۔ بدھ کو اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے سامنے امریکی وزیر خارجہ نے نقشوں اور چارٹ کی مدد سے اس حملے کی متوقع حملے کی تفصیلات بیان کی، بلکہ وزیر خارجہ صاحب نے وہ اہداف بھی بیان کیے لوگوں کے سامنے جو ان کے خیال میں روس پہلے سے طے کر چکا ہے حملے کے لیے۔ یادش بغیر آج سے 18 سال پہلے 2003 میں امریکہ کے سابق وزیر خارجہ جہانی کولن پاول صاحب نے اسی طرح نقشوں کی مدد سے سلامتی کونسل کے سامنے ان مقامات کی نشاندہی کی تھی جہاں صدر صدام حسین نے وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار چھپا رکھے ہیں، لیکن بعد میں سارے عراق پر قبضے کے بعد بھی اسی ایک مقام سے بھی وہ اسلحہ برآمد نہیں ہو سکا، اور ثابت ہوا کہ وہ باتیں بالکل سفید جھوٹ تھیں۔ جہاں تک اس جنگ کا تعلق ہے تو جیسا کہ خود صدر بائیڈن اور یورپی رہنما کہہ چکے ہیں کہ وہ اگر روس نے حملہ کر دیا تو وہ اس کی فوجی مزاحمت نہیں کریں گے، یعنی وہ اپنے جوان نہیں بھیجیں گے یوکرین کے تحفظ کے لیے، یا یہ کہیے کہ وہ سونے کی گولیاں، بارود کے بجائے سونے کی گولیاں استعمال کریں گے، یعنی پابندی لگائی جائے گی۔ اسے اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ سینہ اور سر کے بجائے روس کے پیٹ پر لات ماری جائے گی۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ اس طرح کہ یورپ کی 40% ضرورت توانائی کی روسی گیس سے پوری ہوتی ہے، یعنی اربوں ڈالر روس کماتا ہے یورپ کو گیس بیچ کر کے، اور وہ پائپ لائن جو روس سے جرمنی تک آتی ہے وہ بند کر دی جائے گی۔ کس طرح ظاہر ہے کہ روس کی آمدنی ختم ہوگی، اور روس کی جو برآمدات ہیں، کل برآمدات تیل اور گیس، اس کا 50% ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ محروم ہو جائے گا اس بڑے ریونیو سے۔ لیکن اب یہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ پھر یورپ کی ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ تو اس زمن میں ناروے، قطر، آذربائیجان اور الجزائر نے یقین دلایا ہے کہ وہ روس سے آنے والی گیس کا حجم خود یہ ممالک فراہم کریں گے۔ میرے خیال میں یہ وعدہ زیادہ قابل اعتماد نہیں ہے، اس لیے کہ اتنی بڑی مقدار میں گیس فراہم کرنا LNG کی شکل میں یہ قطر کے لیے ممکن نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ ان کا وعدہ ہے، جو میرا خیال ہے کہ نتیجے میں یہ ہوگا کہ شاید یورپ کی ضرورت تو پوری کر دیں، لیکن قطر اور آذربائیجان اور الجزائر یہ پھر ایشیائی صارفین کی ضرورت پوری نہیں کر پائیں گے۔ اس کے نتیجے میں ان علاقوں میں اندر پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور وہ جو علاقے ہیں ایشیا کے، وہاں پر توانائی کا بحران پیدا ہوگا۔ اچھا، یہ تو ہے ایک پہلو توانائی، اس کے بارے میں تو ہر آدمی بات کر رہا ہے، لیکن ایک پہلو جو چھپا ہوا ہے لوگوں سے وہ یہ ہے کہ
यूक्रेन यूरोप में ग़िज़ाई अजनास और खुर्दनी तेल, खासकर वेजिटेबल ऑयल का सबसे बड़ा बराबर कुरिंदा है। उनके यहाँ बड़े पैमाने पर गंदम, जौ और राई पैदा होती है। राई का मुझे नहीं पता कि उसको उर्दू में क्या कहते हैं। ये वो यानी गंदम की एक शक्ल है जो सीरियल वगैरह बनाने के काम आती है। यूक्रेन हर साल 1,80,00,000 टन गंदम बरामद करता है और उसके जो सबसे बड़े ग्राहक हैं उसके गंदम के, चूंकि उसकी गंदम जरा कम कीमत होती है, वो है लबनान, शाम, यमन और मिस्र। इसके अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, चीन, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, ये भी यूक्रेन से गंदम खरीदते हैं। लेकिन ये जो ममालिक हैं लबनान, शाम, यमन और मिस्र, इनकी तकरीबन 70 से 80% जरूरत जो है वो यूक्रेन के गंदम से पैदा होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस जंग के नतीजे में अगर ग़िज़ाई अजनास की फराहमी रुक गई तो क्या होगा। एक और जो मनफी पहलू है यहाँ पर वो ये कि इनके जो पैदावारी इलाके हैं जहाँ गंदम पैदा होती है, जो खेत हैं इनके गेहूं और गंदम के, वो मशरक़ी यूक्रेन में है, यानी रूस के सरहद पर जो मैदान जंग बनेंगे। अगर हमला होगा तो नहीं होगा, हमला होगा तो जाहिर है कि वो उसी सम से रूसी फौज पेशकदमी करेगी। उनमें से दो जो उनके सूबे हैं, दो मशरक़ी सूबे में पहले ही रूस का कब्जा है, तो वहां से पैदावार रुक चुकी है। और अगर जंग होगी तो जैसे मैंने कहा कि ये जो खेत हैं गेहूं के, ये बनेंगे मैदान जंग। जिसे कहते हैं कि हर खोशे गंदम को जला दो। तो इस जंग के नतीजा कुछ भी निकले, किसकी कौन कामयाब होगा और कौन नाकाम होगा, ये तो दूर की बात है। लेकिन जंग होते ही ये इनके खेत जो है वो जल जाएंगे। वो कहते हैं कि हाथियों की लड़ाई में घास बर्बाद होती है, तो सिवाने खेत बर्बाद हो जाएंगे। दुनिया रोना रो रही है तवानाई का। ये बड़े मुल्कों का मामला है, यानी यूरोप का मसला है ये। लेकिन ग़िज़ाई किल्लत जो है, ग़िज़ाई जो बहरान पैदा होगा, वो पैदा होगा सबसे ज़्यादा जो मुतासर करेगा वो फ़ाक़िज़दा मुल्क यमन को, शाम को, लबनान को। हमें इस बारे में सोचना चाहिए।